نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد على ضلالة ويد الله مع الجماعة ومن شذ شذ إلى النار رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز دوستو، آج 6 نومبر 2021 بروز ہفتہ ہے اور یہاں پر سکرنٹ سٹی ڈسٹرکٹ نواب شاہ باب الاسلام صوبہ سندھ میں آپ حضرات کی دعوت پرخلوص پر میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، آپ میں اکثر کالجز اور ہمارے مدرسوں کے اسٹوڈنٹس ہیں اور اسٹیج پر جمعیت علماء اسلام کی ضلعی قیادت خصوصاً حضرت مولانا عبدالقیوم چنہ دامت برکاتہم اور ان سمیت جتنے احباب جمعیت طلبہ اسلام کے ذمہ داران، بھائی نعمت اللہ، بھائی رحمت اللہ، بھائی ارشاد، بھائی بلال، جتنے بھی ہیں، میں جتنوں کے نام جانتا ہوں یا نہیں جانتا، ان سب حضرات کی کوششوں سے میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میں 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں بطور تربیت عرض کرنے لگا ہوں۔ پہلی بات کہ ہم لوگ دین کی خدمت کریں اپنے آپ کے ایمانی فریضہ کو سمجھ کر، نہ کہ کسی پر احسان کو سمجھ کے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، قیامت تک اللہ کے نبی کے اس دین نے رہنا ہے، تو جو بندہ چاہتا ہے کہ میری خدمات بھی قیامت تک رہیں تو وہ دین کا خادم بن جائے۔ ہم دین کو فری آف کاسٹ سروسز پرووائڈ کریں گے، دین کو بغیر کسی لالچ کے اپنی خدمات حوالے کریں گے۔ اگر یوں ہوگا تو بات بنے گی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عرصہ دراز کیوں نہ گزر جائے، صدیاں کیوں نہ گزر جائیں، اگر بندہ صرف نیکی کا ارادہ بھی کرے اور وہ نیکی کر نہ پائے تب بھی اللہ اس کی نیکی کی قدردانی فرماتے ہیں۔ میں اس پر پہلی دلیل آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ امام سہیلی رحمہ اللہ روض الانف میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تورات، زبور، انجیل نازل ہو چکی تھی، تو یمن کا بادشاہ تورات، زبور، انجیل کے مسائل سے واقف تھا اور اسے اس بارے علم تھا۔ اس نے علماء سے سنا اور سمجھا، تو حضور پاک علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 200-300 سال پہلے اس بندے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری کے طور پہ حضور کے نام ایک خط لکھا، اور وہ خط اس نے وصیت در وصیت کہا کہ یہ لوگ لے لیں، یہ وفات پا جائیں تو بعد والے لے لیں، وہ وفات پا جائیں تو بعد والے لے لیں، تاکہ ان تک یہ چیز پہنچ جائے۔ اچھا، جب یہ اس نے لکھا تو اشعار تو 6 ہیں، میں اس میں سے ان کی نیکی کی ایک بات کرتا ہوں اس بات کو سمجھانے کے لیے۔ اس نے کہا تھا، شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ باری النسم، کہ میں گواہی دیتا ہوں دل سے کہ آپ وہی احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی خوشخبری حضرت عیسیٰ نے دی ہے کہ انہیں اللہ نے رسول بنا کے بھیجنا ہے۔ فلو مد عمری الی عمرہ، اے کاش میری عمر آپ تک لمبی ہو جائے۔ لکنت وزیر اللہ وابن عمی، میں آپ کا وزیر بھی بنوں گا، چچا زاد بھائی بھی بنوں گا۔ وجاہدت بالسیف اعداءہ، ضرورت پڑی تو آپ کے لیے تگ و دو کرتے ہوئے آپ کی حفاظت پہ تلوار بھی چلاؤں گا۔
وفرجت عن صدرہ کل غمی، اپنے آپ کو پیش کروں گا حضور کے سینے کو بچا لو۔ اس میں ایک لفظ صرف قابل غور آج کی بات کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں۔ اس نے کہا لَكُنْتُ وَزِيرًا لَهُ وَابْنَ عَمِّي، کہ میں آپ کا وزیر بنتا، چچا زاد بھائی بنتا۔ اس کے دو مطلب بظاہر بنتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ وزیر چچا زاد بھائی کیسے بنے گا، ان کی تو قوم ایک دوسرے سے جدا ہونا اور لازم ہونا، اکٹھا ہونا تو نہیں ہے، ہر بندہ دوسرے کا چچا زاد بھائی تو نہیں بن سکتا۔ آپ اور مجھ میں جتنا پیار کیوں نہ ہو، لیکن میں چاچے کا بیٹا تو آپ کا نہیں ہوں، ہماری قومیں جدا ہے۔ تو وہ شاہد طبہ حضور کے چاچے کا بیٹا بننے پہ تیار کیوں ہوئے، اس کی وجہ کیا؟ تو پہلا جواب یہ ہے کہ وزیر تنخواہ لیتے ہیں اور اپنے بندے فری کام کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں لَكُنْتُ وَزِيرًا لَهُ، آپ کا وزیر بنوں گا، وَابْنَ عَمِّي، آپ کا خاندانی بن کے کام کروں گا، تنخواہ نہیں لوں گا۔ اور دوسرا مطلب کہ خلافت راشدہ میں حضرت ابوبکر، عمر، عثمان حضور پاک علیہ السلام کے وزیر ہیں، اور حضرت علی رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ تو جیسے حضور پاک کی نشانیاں تورات، زبور، انجیل میں تھی، ویسے خلفاء راشدین کی بھی تھی، جس کو سورۃ فتح آیت نمبر 26 بتاتی ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، کہ صحابہ کی بھی اور حضور کی بھی نشانیاں تھیں۔ تو اس نے تورات، زبور، انجیل سے پڑھا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ میں آپ کی خلافت راشدہ کے طور پہ آپ کی خدمات سر انجام دوں۔ اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ دین کی خدمت کے لیے جذبہ پیش کرو۔ جب اس نے پیش کیا، اس کی عمر حضور تک نہ لمبی ہو سکی، اس کی ملاقات رسول اللہ سے نہ ہو سکی، وہ صحابہ کرام کے دور تک نہ پہنچ سکا، لیکن اس کے جذبے کو آج بھی امت سلام پیش کر رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم دین کو اپنی خدمت پیش کریں، تو خود ہمیں بطور ادارہ، بطور ارادہ آگے آنا ہوگا، بطور جماعت آگے آنا ہوگا۔ آج آپ حضرات کی یہ ملی کوششیں، یہ جذبے، یہ خدمات اللہ کی رضا اور رسول اللہ کے تحفظ کے لیے ہونی چاہیے۔ نمبر 2، جب ہم اللہ کی رضا کے لیے میدان عمل میں آئیں گے، اللہ کی رضا کے لیے آگے چلیں گے، تو ہمارے ساتھ بھی معاملات وہی ہوں گے جو انبیاء کرام کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ معاملات آئے تھے۔ وہ کیا تھا؟ لالچ، آفر، راستے سے ہٹانے کے لیے بہت سی ترتیبیں یہ آئیں گی، تو آپ کو پھر مضبوط رہنا ہوگا۔ میں نام نہیں لیتا، میڈیا کے ذریعے پھر لوگوں تک پہنچتا ہے، میں اس لیے راز رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم میں ایسے نوجوانوں سے واقف ہوں جو مجھے کال کر کے کہتے ہیں کہ سر ہم نے توبہ کی ہوئی ہے گناہ سے، فلاں بندہ کہتے ہیں میں 50,000 کا موبائل تحفہ دوں گا اگر یہ گناہ کا مکالہ کر لے، تو فلاں مجھے کہتے ہیں 25,000 کا میں آپ کو تحفہ دوں گا اگر یہ زنا اور گناہ کا مسئلہ کر لے۔ کہ سر اللہ کا کرم ہے، میں نے 75,000 روپے کی آفر ٹھکرائی ہے لیکن گناہ نہیں کیا۔ یہ آفر آئیں گے، پھر یہ معاملات ہوں گے، یہ تکلیفیں آئیں گی۔ کیوں؟ جب آپ دین کے لیے نکلیں گے تو یہ لالچ تو اللہ کے رسول کو بھی دی گئی تھی، یہ لالچ تو صحابہ کرام کو بھی دی گئی تھی، لیکن انہوں نے اس لالچ کو ٹھکرایا ہے، انہوں نے دین کے اوپر عمل کیا، لالچوں کو ختم کر دیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آفر ہوئی تھی نا کہ آپ کو عورت چاہیے تو خوبصورت لڑکی، آپ کے بستر کی عزت، آپ کو دولت چاہیے تو خزانے آپ کے قدموں میں ڈھیر، آپ کو حکومت چاہیے تو حکومت آپ کے لیے تادم عزیز تم قبول کرنے پہ تیار ہو جائیں گے۔ اور یہ آفر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق داران میں سب سے بڑا تعلق حضرت ابو طالب حضور پاک کے چچا کا نکالا گیا اور ان کے واسطے سے بھیجا گیا، اور حضور پاک علیہ السلام کے چچا آ کر بتانے لگے کہ میرے بھتیجے، یہ لوگ کہتے ہیں تو دین کی دعوت چھوڑ دے، اسلام و ایمان و ایقان و مذہب و اسلام کی دعوت چھوڑ دے، ہم تجھے لڑکی، ہم تجھے پیسہ، ہم تجھے حکومت دینے کے لیے تیار ہیں، اور لڑکی بھی وہ جو حسین و جمیل کے انتہا ہائی پیک پر موجود ہو، جو چاہو آپ کو دے دیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا تھا؟ یا امی لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری الا ان اترک ھذا الامر ما ترکتہ۔ یہ تو دنیا کی لالچیں ہیں، یا آسمان کا سورج اور آسمان کا چاند میرے ہاتھوں پہ رکھیں پھر بھی میں پھینک دوں گا، دعوت دین نہیں چھوڑوں گا۔ تو دوسرے نمبر پر آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ کو آفرز ہوں گی دین کو چھوڑنے اور اسلام کی خدمات کو چھوڑنے کے لیے، آپ نے اس پر کوئی معاملہ نہیں رکھنا، وہی طریقہ رکھنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ تیسرے نمبر پر
آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب آپ جد و جہد کے لیے نکلیں گے، آپ دین کی تگ و دو کے لیے نکلیں گے، اللہ کی زمین پہ اللہ کے نظام کی نفاذ کے معاملات میں چلیں گے، پھر آپ یہ بات چھوڑ دیں کہ میں مولوی ہوں یا میں کالج کا لڑکا ہوں، میں مدرسے کا ہوں یا میں یونیورسٹی کا ہوں۔ جی نہیں، ہماری زبان میں ایک جملہ کہتے ہیں، ملا اور مسٹر کی تفریق مٹا کر چلیں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی ملا نے بھی کلمہ رسول اللہ پہ پڑھا ہے، مسٹر نے بھی کلمہ رسول اللہ پہ پڑھا، یہ تفریق مٹانے کا معنی ہے۔ پھر آپ نے اپنی ترتیب کے مطابق دعوت دین دینی ہے۔ آپ تاجر ہیں، تاجران کو اکٹھا کر کے دعوت دینا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ معاشرے میں اسکول کے ٹیچر ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھائیں۔ آپ مسجد کے خطیب ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے اپنے سامعین اور اپنے آڈینس کو آپ نے تیار کرنا ہے۔ اور اگر آپ مولوی ہیں، آپ مدرسے میں بیٹھ کر کام کریں گے۔ آپ کا کوئی شعبہ ہے زندگی ہے، اس زندگی میں آپ نے اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہے۔ اور پھر میں ایک بات مزید کہتا ہوں، یہاں پر یہ بھی ذہن میں آپ نہ لائیے گا کہ یار صرف دین کا کام تو اللہ اللہ کرنا ہے، مجھے پتہ نہیں کس چیز میں ڈال دیا، مجھے تو گلیوں کو روڈوں میں بھیج دیا۔ جی نہیں، آپ ہر صلاحیت کو بروئے کار لائیں گے اور اس ترتیب پر آپ چلیں گے جس ترتیب پر آپ کی ترتیبات اور آپ کو آپ کی کام اجازت دیتے ہیں، تو پھر ہر شعبے میں کام کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ اللہ کرنا۔ بھائی اللہ اللہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ کہو، اللہ اللہ کرنے کا مطلب ہے دعوت دین، اشاعت دین، اسلام کے پھیلاؤ کو اپنانا۔ میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک لا تقوم الساعہ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین میں اللہ اللہ کہنے والے ہیں۔ اللہ اللہ سے کیا مراد؟ کافر بھی تو اللہ کو مانتا، کئی کافر ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں۔ آپ جو ہے نا غیر مسلموں میں یہود کو لے لیجئے، آپ غیر مسلموں میں عیسائیت کو لے لیجئے، حتیٰ کہ بعض میرے مطابق تو مشرکانہ عقیدہ رکھنے والے بت پرست بھی کہیں گے اصل اللہ ہے، یہ اس کے دیے ہوئے پاور ہے، تو پھر وہ تو مانتے ہیں۔ اس اللہ اللہ سے مراد دین پر چلنا۔ پتہ چلا جب تک دین پر چلنے والے موجود ہوں گے اس وقت تک کچھ بھی کسی کا کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ نمبر 4، بنیادی طور پر آپ یہ بات سمجھیے کہ آپ اپنے موقف، اپنے مشن، اپنے کاز کو سمجھیں گے تو بات بنے گی۔ کاز کیسے سمجھیں گے؟ آپ اپنے بڑوں سے اپنے دستور کو پڑھیے۔ دستوری طور پر مضبوط ہونا ہر کارکن کے لیے ضروری ہے۔ آپ دستور کو پڑھیں اور دستور کو سمجھیں، ان کی شکیں سمجھیں، اپنے بڑوں سے سمجھیں، اپنے امیر سے سمجھیں، اپنے ذمہ دار سے سمجھیں کہ دستور مجھے کس حد تک بات کرنے کی کیا ترتیب بتا رہا ہے۔ آج عام بندے کو دستور اور منشور کا فرق نظر نہیں آتا۔ میں کئی مرتبہ اس طرح میٹنگز میں، اس طرح کے عمومیوں کے اجلاس میں ایک بات کرتا ہوں کہ جب میں ایک بات کو نہیں سمجھوں گا میں آگے دعوت کیا دوں گا؟ تو میں کہتا ہوں دستور وہ ہے جس پر جماعت چلے گی، منشور وہ ہے جو مشن ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ تو ہمیں اس کا فرق پتہ ہونا چاہیے۔ بنیادی طور پر یہ دستور کی باتیں آپ سمجھیں گے، پھر آپ کو اپنا دائرہ کار سمجھ آئے گا کہ میں کس دائرہ کار میں بیٹھا ہوں، میں نے کس حد تک پہنچنا اور میری باؤنڈریز ہیں، میرے حدود کہاں تک ہیں، تو ان تک چلنا ہے، اس سے آگے نہیں، اس ترتیب پہ آپ چلیں گے۔ تو یہ اس طرح۔ نمبر 5، جب آپ منشور و دستور کو سمجھ جائیں پھر اس میں لوگوں کے اندر بات کرنے کا انداز اور سمجھ آنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ کیوں؟ یاد رکھیں کسی کے پاس علم تو ہوتا ہے لیکن عوامی زبان نہیں ہوتی، اور کسی کے پاس عوامی زبان ہوتی ہے علم نہیں ہوتا۔ تو جب تک یہ دونوں چیزیں ملیں گی نہیں اس وقت تک اس نہج پر کام نہیں ہو سکے گا جسے نبوی نہج کہتے ہیں، جسے پیغمبرانہ طرز کہتے ہیں، جسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کڑن کہتے ہیں۔ تو اسی لیے علمی زبان عوامی لہجے میں بیان کرنا ہو۔ آپ کو چاہیے کہ آپ عوام میں، آپ اپنے سامعین میں وہ بات کریں جو آپ سمجھا سکیں، اور اس طرح سمجھائیں جو 2 اور 2 4 کی طرح سمجھائیں تاکہ آپ کی بات آگے سمجھی جائے۔ اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، اس کے لیے یوں ورکشاپ میں بیٹھنا ہوگا، تربیتی کنونشن منعقد کر کے اس کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ اور جب یہ بات ہوگی نا تو پھر بندہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میرا نام اشتہار میں بڑا ہے یا چھوٹا ہے، مجھے عزت دی گئی ہے یا نہیں، میں آپ کی سندھی ثقافت میں کہوں مجھے اجرت دی گئی ہے یا نہیں۔
دیکھو مولانا کو ملی، میں نے تو نہیں مانگی، انہوں نے اپنے دل سے پیش کی ہے، اللہ جزا خیر عطا فرمائے۔ میری بات کا مطلب بندہ اس طرح چلے کہ یار بس میرا کام دین میں لکھا جائے، فرشتوں کے رجسٹر میں لکھا جائے، ضروری نہیں ہے کہ میری نام و نمود ہو۔ دیکھو آج جہاں ہم بیٹھے ہیں، جس کو ہم زمین سمجھے ہوئے ہیں، یہ زمین ہے یا چھت ہے؟ ہم چھت پہ بیٹھے ہوں، بالائی منزل پہ بیٹھے ہیں، تو بالائی منزل پہ ہم کیوں بیٹھے ہیں؟ ہمیں تو پنکھے نظر آ رہے ہیں، یہ چھت نظر آ رہی ہے، یہ دیوار اور در نظر آ رہے ہیں، یہ کھڑکیاں نظر آ رہی ہیں، ہم ان ونڈوز کے علاوہ نیچے اس کی بیسز کو، اس کی بنیاد کو تو نہیں دیکھتے۔ آپ سندھی میں بنیاد کو کیا کہتے ہو؟ اچھا، یہ جو بنیاد جس میں اینٹیں پڑی ہوئی ہیں اس کو تو آپ نہیں دیکھ رہے، حالانکہ یہ چھت اصل میں اس کی بنیاد پہ ٹھہری ہے، اسی معاملے پہ ٹھہری ہے۔ تو بعض بندے بنیاد بنتے ہیں، ہر بندہ کہے نا کہ میں اس طرح بلب بنوں گا جو میں روشن ہو جاؤں، تو پھر دیواریں چل نہیں سکیں گی، پھر عمارت بن نہیں سکے گی۔ تو اس لیے اللہ کی رضا کے لیے للہ فی اللہ کام کر کے اپنے آپ کی شومنٹ کو چھوڑ کے اللہ رب العزت نبی پاک کی بات کو عوامی لہجے میں عوام تک پہنچائیں۔ اور پھر نمبر 6، آپ کو اپنی دعوت پر شرح صدر ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ اپنے دل سے اس بات کو پروف کریں کہ جو میں دعوت دے رہا ہوں یہ حقانیت پر مشتمل ہے۔ آپ جب سمجھیں گے اور دعوت دیں گے پھر آپ کی دعوت میں اثر ہوگا، ورنہ دعوت میں اثر نہیں ہو سکتا جب تک داعی اپنے اندر وہ صفات نہیں رکھتا جس سے بندہ سمجھا پائے۔ دعوت میں اثر نہیں ہے، دعوت میں اثر تب ہے جب داعی کو خود اپنی دعوت پر شرح صدر ہو۔ رب اشرح لی صدری، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، سورت نمبر 20 سورت طٰہٰ میں موجود ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ کیا معنی؟ سینے کھولنے کا معنی سینہ چاک کرنا تو نہیں ہے، یہ شرح صدر ہے۔ اس شرح صدر سے مراد ہے اللہ میں آپ کا نبی بن کے اعلان نبوت کر رہا ہوں، مجھے فرعون اینڈ کمپنی سے گفتگو کرنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مانگ رہے ہیں اللہ مجھے میری دعوت پر وہ شرح صدر عطا فرما دے تاکہ میں کھل کے بات کر سکوں، اپنی بات پہنچا سکوں۔ تو شرح صدر کے لیے آپ یہ مانگیں گے تو پھر آپ کو آپ کی دعوت پر شرح صدر ہوگا، آپ کھلے کھلے طور پہ اپنی بات کو سمجھا پائیں گے۔ میری کئی جگہ نوجوانوں سے بات ہوتی ہے، کہیں 1 to 1 بات ہو جاتی ہے، تو انہیں میں ایک بات سمجھاتا ہوں کہ یار دین کی محنت اور دعوت کے لیے ہماری عمر کتنی ضروری ہے، دین کی محنت کے لیے ہماری صلاحیتیں کتنی ضروری ہیں۔ کیوں؟ آج آپ کے اور میرے پاس زبان کی نعمت ہے، چلو میں اس پر بات کر لیتا ہوں۔ یہ جو زبان کی نعمت ہے اس سے کیا کیا ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ میں دیکھتا ہوں ریڑھی والا آلو لے کر آتا ہے، شام کو ریڑھی خالی گھر لے جاتا ہے، وہ آلو بیچنے کی صلاحیت زبان سے استعمال کر سکتا ہے، رزق حلال کما رہا ہے ماشاءاللہ۔ لیکن اگر میں وہاں سے آدھا گھنٹہ نکال کے 1 گھنٹہ نکال کے اپنی صلاحیت کو حضور پاک کی دین کے لیے لگاؤں، اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کے نفاذ کے لیے لگاؤں، تو کل قیامت میں میرا ڈبل اجر ہو جائے گا۔ اور اگر میں کر سکتا ہوں اور میں نے نہیں کیا تو قرآن کریم کی آیت مجھے مخاطب کر کے یہ باور کرا رہی ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کل قیامت میں تم سے ہر نعمت کے متعلق سوال ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں صرف کھانا کھانا، آٹا کھانا، آٹے کو نیچے بہانا یہ نعمت کے معاملات، اور غلط ہے بھائی۔ جتنی صلاحیتوں کو ہم لگا سکتے ہیں ہم نے نہیں لگانا، یہ نہیں لگایا یہ بھی پوچھو گی۔ اچھا جب یہ ہو جائے اس کے بعد 7ویں نمبر پر میں ایک بنیادی چیز آپ کو عرض کر رہا ہوں، اپنی تاریخ کو پڑھیے، اپنے اکابرین کو پڑھیے، اپنے کارناموں کو پڑھیے، اپنے بزرگوں کو پڑھیے، اپنی قیادت کو پڑھیے اور ان کی سوچ کو سمجھ کر آگے چاہیے، ورنہ یہ نہ ہو آپ کی بات کچھ اور ہو اور قیادت کچھ اور کہہ رہی ہو، آپ کے جملے کچھ اور ہو اور بڑے کچھ اور کہہ رہے ہو۔ اپنی پالیسی کو سمجھیے اور سمجھ کر اس پالیسی کی بنیاد پر آگے چلیے۔ آپ جب قیادت کو سمجھیں گے، قیادت کو پڑھیں گے، یہ سمجھنا اکثر طور پہ کتابوں میں آپ کو ملے گا، جب آپ یوں سمجھیں گے پھر آپ اپنے معاملات اور پالیسی کو اور باتوں کو سمجھ کے آگے پھیلائیں گے۔ 8ویں نمبر پہ جب قیادت کو پڑھیں تو پھر قیادت کی ترتیبوں کے مطابق کام کریں۔ جہاں انہوں نے گرمی دکھائی ہے وہاں گرمی، جہاں نرمی دکھائی ہے وہاں نرمی۔ کیوں؟ اس کو میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ قیادت پر اعتماد آ جانا چاہیے۔ اعتماد کیسے آئے گا؟ ایک ڈرائیور ہوتا ہے اور پوری گاڑی میں صرف اسٹیئرنگ اس کے پاس ہوتا ہے، دوسرا اسٹیئرنگ نہیں ہوتا۔ ہاں ٹریننگ والی گاڑی میں 2 ہینڈل ہوتے ہیں، ادھر وہ سنبھالے ادھر، لیکن جو عام طور پہ گاڑی چلتی ہے وہاں ایک ہی اسٹیئرنگ ہے۔ کیوں؟ باقیوں کے ہاتھ نہیں ہیں، باقیوں کے پاؤں نہیں ہیں، باقیوں کی آنکھیں نہیں ہیں،
باقی عقل مند نہیں ہیں، باقی پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ ڈرائیو نہیں کر سکتے، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ سارے ڈرائیور ہوں پھر بھی چلانے والا ایک ہے، وجہ اس کا مطلب ہے جس کو صلاحیت ملی ہے اس کی صلاحیت پر اعتماد کرو، بس صلاحیت پر اعتماد ہو۔ جب صلاحیت پر اعتماد ہو جائے گی نا پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں اس کی مثال دے رہا ہوں کیسے صلاحیت پر اعتماد کریں۔ حضرت امیر صاحب موجود ہیں، انہوں نے یہ بات ہدایت کے طور پہ ہمیں سمجھا دی ہے کہ یہ کام اتنی حد تک کرنا ہے، آگے نہیں جانا، تو میں اپنے جذبے کو اپنے امیر کے ماتحت کر لوں، بس انہوں نے فرما دیا، بڑے نے میں نے مان لینا، اسی میں ہی خیر ہے۔ ہمارے تبلیغ جماعت کے بزرگ یہی مادہ دل میں پیدا نہ ہو عجب کا، اس کا علاج کیا کرتے ہیں؟ اسی میں ہی خیر ہے۔ تو ہم یہ سمجھ جائیں نا اسی میں خیر ہے۔ اب اسی میں خیر کی تشریح کر دوں، یہ خالی ایسے لفظ نہیں ہے۔ مثلا ایک کام کرنا ہے، امیر صاحب نے کہا یہاں تک چلنا ہے، کارکن کہتے ہیں نہیں اس سے آگے چلنا ہے۔ یہ دونوں کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ اصل میں اللہ کی رضا چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے نا اس حد تک جائیں، یہ کہتے ہیں نہیں اللہ راضی ہو جائے اس حد تک جائیں۔ تو اگر امیر کی بات مان لی جائے، کارکن اس کی بات مان لے، تو اسے اللہ کی رضا تو ویسے ہی مل جائے گی کہ حدیث میں ہے کہ جس نے اپنے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، تو اسے اللہ کی رضا تو بغیر کام کیے مل رہی ہے، تو اسی میں ہی خیر ہے۔ اور پھر یہ امیر کی نافرمانی میں آگے چلے گا تو اس میں خیر نہیں ہے۔ تو یہ 8ویں چیز ہے کہ ہمیں اپنے بڑوں پر اعتماد ہو۔ اسی کو سمجھانے کے لیے حضرت قائد محترم ایک مثال دیا کرتے ہیں اور صلح حدیبیہ کی مثال دیتے ہیں۔ قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کا ایک مشہور گولڈن چین ہے، مشہور قول زرعی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ پر دیکھو، ایک قیادت کی پالیسی ہے، ایک کارکن کا جذبہ ہے۔ قیادت کی پالیسی کیا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے صلح فرمائی، ایک نہیں 10 نکات پر صلح فرمائی، اور کارکن کا جذبہ کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بات پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ قتلانا فی الجنہ و قتلاہم فی النار، ہمارے شہداء جنتی، ان کے مردے جہنمی نہیں ہیں۔ فرمایا جی ہاں، کا پھر ہم ان سے صلح کیوں کریں؟ ایک ایک بات پہ حضرت عمر کا جذبہ ہے، لیکن جیت گیا تھا تو قیادت کی پالیسی جیت گئی تھی، اور کارکن کا جذبہ قیادت کے پالیسی میں رہا، تحت رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مان لی بات، لیکن دل ہی دل میں حق الیقین تو تھا کہ حضور کی بات ٹھیک ہے، لیکن آنکھوں نے نہیں دیکھا تھا تو قدرے پریشان تھے۔ کہتے ہیں جب ہم وہاں سے چلے تو قرآن کریم کی آیت اتری، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو کھلی فتح دے دی ہے، واضح فتح مل گئی ہے۔ حضرت عمر دل ہی دل میں پریشان ہے کہ بات تو سچی ہے، لیکن بظاہر تو صلح ایسے لگتی ہے جیسے نعوذ باللہ یہ صلح ہم نے پتہ نہیں کس وجہ سے کر لی۔ تو کہتے ہیں 1 سال میں ہم نے اس کے اثر کو دیکھا کہ جس مکے کو ہم 8 سال میں فتح نہ کر سکے، وہ 1 ہی سال میں اسلام کی زیر اثر دوسرے سال میں پہنچ گیا ہے۔ پھر سمجھ آیا قیادت کی پالیسی کیا ہوتی ہے، کارکن کا جذبہ کیا ہوتا ہے۔ تو وہی اپنے جذبات کو اپنی قیادت کی پالیسی کے تحت رکھیے، جب یہ ہوگا نا تو بات بالکل کھلی کھلی بن جائے گی۔ اور 9ویں نمبر پر اپنے سلوگن کو، اپنے آرگن کو، اپنے جو ہے نا کیا کہتے ہیں ڈائجسٹوں کو، اپنی کتب کو اس طرح پڑھیں، مزے کے لیے نہیں، بیان کرنے کے لیے نہیں، عمل کی نیت سے۔ مثلا حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ کی تاریخ کو پڑھیں آپ کہ انہوں نے کس طرح، شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ نے کس ترتیب پر عالمی فتنے کو بھی نہیں بخشا اور داخلی فتنوں کا بھی مقابلہ کیا۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ انگریز سے ٹکرائے ہیں تو پھر تقلید پر کتاب لکھ کے اپنے موقف کو مضبوط بھی کیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ میں عالمی فتنے سے ٹکرا رہا ہوں، داخلی فتنے کا علاج بھی سوچا ہے، ادلہ کاملہ لکھ کے اپنے مذہب کا دفاع بھی کیا۔ اور پھر اگر انہوں نے جواب دیا ہے تو حضرت نے ایضاح الادلہ لکھ کے اس کا جواب دیا۔ تو حضرت شیخ الہند کو پڑھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں ہیں اور ہمارے اکابر کہاں ہیں۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے کردار کو دیکھیں، اگر مسئلہ حق ہے، واضح ہے، صاف ہے تو پھر اس پہ ڈٹ گئے۔ یہ آپ ہی کا صوبہ سندھ میں کراچی ہے، خالق دینہ حال آج بھی کراچی میں موجود ہے، جہاں حضرت مدنی رحمہ اللہ کو لایا گیا کہ آپ نے فتویٰ دیا ہے انگریز کی فوج میں داخلہ حرام ہے۔ تو انہوں نے کہا فتویٰ دیا ہے کیا ہوتے ہیں؟ اس بوڑھے ایمان کے جوان نے کہا یوں اپنی چادر لہرا کر کہ جی ہاں یہ فتویٰ میں اب بھی دے رہا ہوں۔ جج نہ سمجھا کہ چادر کے لہرانے کی کیا بات ہے،
اس نے کہا میں ہینگنگ ٹو دا ٹل ڈیتھ لکھوں گا, میرے آرڈر آئیں گے, اسٹینو نے ٹائپ کرنا ہے, تمہیں پھانسی پہ چڑھا دینا ہے. تو انہوں نے پھر کپڑے کو یوں ہٹا کر کہا کہ جی ہاں, دارالعلوم دیوبند سے چلا تھا تو اپنا کفن ساتھ لایا ہوں. یہ ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا. اپنے اکابر کو پڑھیں, پھر پہلے اپنی زندگی پر فٹ کریں. صرف دعوت نہ دیں کہ پدرم سلطان بود, میرے اکابر ایسے تھے, میرے معاملات ایسے تھے. یہ نامہ اور اہم پوائنٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, یوں پڑھیں. اور پھر یہاں موجودہ ملک میں ہماری جماعت کی بنیاد کیسے ہے, ترتیب کیسے ہے, اکابرین چلے کہ مثلاً خصوصاً مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کس طرح چلیں. میں خصوصاً ان علماء کرام سے عرض کروں گا کہ انہوں نے سیاست کے میدان میں رہ کے بھی اپنے علم کو نہیں بھلایا, اور خدا کی قسم اپنے علوم میں وہ مضبوط رہے ہیں کہ جب امام الاولیاء شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری نور اللہ مرکزہ اس دھرتی سے رخصت ہوئے تو ان کی جگہ کس کو دورہ تفسیر پر بٹھایا جائے تو سب کی نظر انتخاب حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ پہ گئی. اور 10 دن میں پورے قرآن کی تفسیر پڑھا کر انہوں نے وہ ریکارڈ قائم کیا ہے جو رہتی دنیا تک ایک مثال ہے کہ ایک سیاسی عالم نے بیٹھ کے پورے قرآن کریم کی وہ تفسیر بیان کی ہے. آج 3 جلدوں میں تفسیر محمود اٹھا کر آپ دیکھو, آپ کی عقل دنگ رہ جائے. 12 جلدوں میں آپ فتاوی مفتی محمود اٹھا کر دیکھو, حیران ہو جائیں گے آپ. اور اس طرح زاد المنتہی آپ ترمذی کی شرح اٹھا کر حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے معاملات کو دیکھیں تو آپ کو آسانی سامنے بالکل واضح ہوتا نظر آ جائے گا کہ معاملہ ہے کیا. کس طرح ہمارے اکابر نے اپنے علوم کو بھی مضبوط رکھا ہے اور میدان سیاست کو بھی نہیں چھوڑا. اسی لیے تو پھر اس قادیانی گماشتے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حضرت مفتی صاحب نے وہ تاریخ رقم کی ہے اسمبلی کے اندر کہ آج 7 سمندر دور بیٹھ کر بھی وہ قادیانیوں کا موجودہ خلیفہ کانپ رہا ہے کہ جب تک یہ مولوی اسمبلی میں ہماری دال نہیں گلتی. ایسا تو ہمارے اکابر نے خم ٹھوک کے اس کا مقابلہ کیا ہے. تو بھائی تو اس لیے ہر ترتیب پر کام کرنا سیکھیں. اور 10ویں اور آخری بات, ان سب پر اللہ سے مانگیں, ان سب پر اللہ سے مانگیں. رات کی تنہائی میں مانگیں, تہجد کی نماز. اچھا تہجد میں بھی لوگوں کو پریشانی ہے. تہجد کا اصل وقت عشاء کی نماز کے بعد ہے. اصطلاح تو یہ ہے کہ نیند کو چھوڑ کے اٹھو اور پھر نماز پڑھ لو, ٹھیک ہے. ایک بندہ نیند نہیں چھوڑ سکتا تو میں اس کو تہجد کی اصل پٹی پہ چڑھانے کی ترتیب دیتا ہوں. وہ عشاء نماز کے بعد 2 نفل پڑھ لے, عشاء کے بعد وہی نماز ہے, اس پر 2 نفل پڑھ لے کہ میرے مولا میں اس نیت سے پڑھ رہا ہوں, اٹھ گیا تو پڑھ لوں گا, نہیں تو یہی تہجد. آپ اسی پڑھ لیں. ہمارے شیخ مکرم حضرت حکیم محمد اختر رحمہ اللہ ایک بڑا پیارا جملہ ارشاد فرماتے تھے. فرماتے ہیں 6 رکعت صلاۃ اوابین ہے, جو ہم اوابین پڑھتے ہیں صلاۃ اوابین, یہ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت ہے. تو فرماتے ہیں اگر 6 رکعت آپ کو لمبی لگتی ہے تو بہت آسان ترتیب بتاتا ہوں. 2 رکعت تو ویسے ہی پڑھتے ہو 3 فرضوں کے بعد بطور سنت, 2 نفل بھی پڑھتے ہو, یہ 4 ہو گئے, 2 نفل اور پڑھ لو, یہ 6 بھی اللہ تمہیں صلاۃ الاوابین عطا فرمائیں. تو آپ عشاء میں 2 نفل پڑھ لیں اور تہجد میں یوں کریں رب سے کہ میرے مولا جو مجھ سے ہو سکا وہ میں نے کیا, اللہ آگے برکات تو عطا فرما دے. مولا علی قاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں لیس من الکاملین الا من یقوم باللیل, کہ یہ راتوں کی دعا ہوگی تو تم کامل بن پاؤ گے. یوں ہے, میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. آپ جلسے سے فارغ ہو کر گئے ہیں, کنونشن سے فارغ ہو کر گئے ہیں, قاری صاحب بہت اچھی بات کر رہے تھے کہ رات کو ہم جاگتے رہے اور صبح نماز بھی چلی جائے تو فائدہ. آپ گھر جانے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لینا, قبولیت کی مہر نہ لگ جائے تو پھر کہنا, کوئی مانگے تو صحیح. میں نے جب 4 ماہ لگائے تھے اس وقت رائمنڈ مرکز کے امام تھے حضرت مولانا جمیل صاحب, مفتی جمیل رحمۃ اللہ, حضرت درخواستی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے. ایسا پیارا جملہ ارشاد فرماتے تھے, آج تک ہمارے دل میں موجود ہے. فرماتے کہ جب بھی دعا مانگنے کا ارادہ ہو تو اس دعا سے پہلے اگر وقت ہو تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ لو. جب 2 رکعت نماز نفل پڑھ لو گے, ایک دعا آپ کو پیک ہو کر آپ کے پاس آ جائے گی کہ یہ قبول ہے, جو چاہو مانگ لو. ایک دعا کا آپشن مل جائے گا آپ کو ہر 2 رکعت نماز نفل پہ, جو چاہو مانگ لو. یہ ان کا انداز ہوتا تھا سمجھانے کا, اور اتنا دل ربا انداز تھا. یقین مانے آج میرے خیال میں شاید کہ کوئی 22 سال کا زمانہ گزر رہا ہے, 20-22 سال کا, میرے دماغ میں آج بھی نقش ہے. اللہ نے مجھے 4 ماہ میں اس وقت قبول کیا تھا, اب میری داڑھی نہیں آئی تھی.
راتوں کو آدھی آدھی رات ہم ریونٹ کے ممبر کا پایا پکڑ کے دعا مانگی. صبح حضرت جی مولانا جمشید علی خان رحمہ اللہ کی خدمت میں پیش ہوئے. ان کا تعلق بھی آپ کے صوبے سے ہے نا. حضرت مولانا جمشید علی خان صاحب مجھے دیکھیں ویسے 4 ماہ میں قبول کرنا ہے یا نہیں, اور پھر ادھر اصولوں کو دیکھ کر میری داڑھی کو دیکھ کے بال نہیں آئے, تو حضرت مولانا جمشید کی سلیکشن اور میری رات کی دعا آپس میں گویا لڑ رہی تھی. ان کا تنازع چل رہا تھا کہ اب کس کی مانے, لیکن آنسو اللہ پاک ضائع نہیں کرتے. جس پر آدھا آدھا گلاس آنسو لگے ہوں تو اللہ رب العزت نے کہاں ضائع کرنا ہے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. میں نے اللہ سے مانگا تو حضرت نے مجھے فرمایا آپ کی عمر, بلوغ, یہ پوری 2-4 پوچھ, آپ کی تعلیم, والدین کیا کرتے. جب میں نے اپنے والد مکرم کا تعارف فرمایا اور ان کو بتایا کہ ہمارے والد صاحب کی خدمات, تو یقین مانے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے والد صاحب رحمہ اللہ الحمدللہ دارالعلوم سے, انڈیا سے, حضرت والد صاحب کو حضرت مدنی, حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ, ان سب سے شرف تلمذ کے معاملات اور شرف حاصل ہے. تو ان باتوں کو سن کے تو جماعت والوں کا جا سکتا ہے انشاءاللہ, بچہ انشاءاللہ ناکام نہیں ہوگا, یہ مجھے یاد ہے. تو اس دعاؤں پر یوں ملتا ہے. تو بھائی یہ میں نے اپنے آپ کو اگزامپل کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. تو آپ بھی اس طرح ترتیب رکھیے. آپ رات کو آئیے, اللہ سے مانگنے والا معاملہ رکھیے. یاد رکھیں یہ 9-10 کام جو میں نے بتائے, ان میں 9 کام وہ ہیں جو گاڑی تیار ہو جائے گی شو روم میں, اور 10واں کام ہے کہ جب تک پیٹرول کی ٹینکی میں پیٹرول نہیں آئے گا گاڑی نہیں چلے گی. لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کی آپ کی جو ہے نا رینج روور تک کی پتہ نہیں بڑی بڑی اس سے بھی اوپر کی گاڑیاں کیوں نہ ہوں, جب تک پیٹرول اس میں نہیں آئے گا وہ نہیں چلے گی. اگر وہ پیٹرول گاڑی ہے تو کہیں آپ کہتے ہیں الیکٹریکل کی بیٹری والی بھی آ گئی ہیں, تو جب تک بیٹری نہیں ہے وہ نہیں چل پائے گی. اصل جو دل ہے وہی پیٹرول اور اس کا انجن ہے جو اس کو ایندھن فراہم کر رہا ہے. تو یہ اصل دعا ہے. اس لیے کہتے ہیں الدعاء مخ العبادہ, یہ عبادت کا مغز ہے. تو یوں کریں گے, یوں مانگیں گے تو پھر اللہ قبول کرے گا. اللہ سے مانگیں, اور اللہ سے مانگنے میں اپنے آپ کو خالی سمجھیں. کہا میرے مولا تیرا شکر, تو نے اہل حق سے جوڑا, اہل کفر و اہل باطل سے بچا لے. اللہ تو نے اہل توحید سے جوڑا, اہل شرک سے بچا لے. اللہ سے مانگے, اللہ صحت کی نعمت دی ہے, بیماری سے بچا لے. سنت کی نعمت دی ہے, بدعت سے بچا لے. اے اللہ آپ نے ہمیں دین کی خدمت دی ہے, دین کی محرومی سے بچا لے. یوں اللہ پاک سے یوں مانگے جیسے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے, وہ فرماتے ہیں رو کر مانگو. رو نہیں سکتے تو رونے جیسی شکل بنا لو کہ ماں اس بچے کو بھی دودھ دے دیتی ہے جو رونے جیسا چہرہ بنا لیتا. تو اللہ کی رحمت تو مامتا سے بڑھ کر ہے نا. اللہ تو ماؤں کی مامتا کا بھی خالق ہے, رب کی رحمت تو اس سے اوپر ہے. تو یقین مانے منوائی ہوئی اللہ سے دعا میں بات رائے گاں نہیں جاتی. اور نہیں, میرا یہ تجربہ ہے, یقین مانے جب اللہ کی طرف بندہ متوجہ ہوتا ہے, ہاتھ اٹھانا تو دور رہا, بعض اوقات اشتہائے قلب کو بھی دعا کی قبولیت کی شکل میں آ جاتا. اور جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس سے خوش ہے, جو نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہے. کیونکہ رب کریم کا ہمیں حکم ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, اللہ سے مانگو. جب ہم حکم کو توڑیں گے, نہیں مانگیں گے تو اللہ راضی کیسا ہوگا. اور یہ بات یاد رکھو, محبت اظہار چاہتی ہے, پیار اظہار چاہتا ہے, تعلق اظہار چاہتا ہے. آپ روزانہ اپنی زوجہ کو بھی محبت کی بات نہ کرے تو تیسرے دن اس نے منہ بنا لینا ہے. آپ اس سے پیار جتلاتے ہیں کہ میں آپ کا ہوں, میں آپ کا ذمہ دار ہوں, میں آپ کے ساتھ اچھا ہوں. تو بھائی محبت اظہار چاہتی ہے, اپنے رب کو بھی اپنی دعاؤں میں محبت کا اظہار بتاؤ کہ میرے مولا ہمیں آپ سے چاہیے, ہمارے لیے آپ نے کرنا ہے. جب یوں کریں گے نا پھر کوئی مخالفت بھی آئے, کوئی راستے میں روڑے روٹکانا بھی آئے, سب کچھ دور ہو جائے گا. تو یہ تلک عشرۃ کاملہ میں 10 پوائنٹ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں. اللہ آپ کو اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.